बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوچستان کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس وقت شدید ترین کنسرن شو کیا جا رہا ہے اور مسلسل ان کی جانب سے دباؤ شہباز شریف کے اوپر اور آصف علی زرداری کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ دونوں بدترین کارکردگی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے معاملے کے اوپر بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ دیکھیے، جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو سیناریو بن گیا، جو سین بن گیا، ان کے لیے بڑا بھیانک اور خوفناک ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے قربانی دی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو فیس کیا، انہوں نے شہادتیں پیش کی ہے، ان کی جانب سے اس موقع پر بلوچستان کے اندر شہادتیں پیش کی گئی۔ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ماؤں کے بچوں کو قربان کر سکتا ہے بلوچستان کے امن و امان کی خاطر؟ وہاں پر اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ لوگ تو آج اپنے اللہ تللے کرنے میں، اپنی نسلوں کو آگے لانے میں، اور یہاں پر جو اجتماعی زیادتی کے معاملات، کرپٹو کے معاملات، انویسٹمنٹ کے معاملات، اس طرح کے معاملات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا پتا بلوچستان کی وہاں کی صورتحال کیا، وہاں پر حالات و واقعات کیا، اور جو مائیں اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتی ہیں اور جس طریقے سے وہ لوگ جا کے وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ اصل میں اس کے اوپر اگر تحقیقات کی گئی ہے اور جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے، جو تحقیقات، جو ایک بڑا ہائی لیول قسم کا، ایک ٹاپ لیول قسم کا یہ جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے ہیں، اس میں آصف علی زرداری نے اس گارنٹی کے اوپر بلوچستان کی گورنمنٹ حاصل کی تھی اور وہاں پر کھولشن کے اندر اپنی گورنمنٹ بنائی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے۔ اب آصف علی زرداری نے کیا گارنٹی تھی بلوچستان کے معاملے کے اوپر؟ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ پورے اس وقت سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور بلوچستان کے اندر کھولشن گورنمنٹ ہے، وفاق کے اندر بھی یہ گورنمنٹ کے اندر شامل ہے، اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر۔ آپ ان سے جب بھی پوچھیں گے کہ مہنگائی کے اوپر آپ کا کہنا کیا، تو بجائے ذمہ داری لینے کے، بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے، بجائے اس کی رسپانسبلٹی لینے کے، ان کی جانب سے بات کی جاتی ہے کہ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں۔ ہر گورنمنٹ کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پر ان کا شیئر ہے، ہر جگہ پر یہ ٹانگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے، اس کے باوجود ان کی جانب سے اس قسم کی گھٹیا بات کی جاتی ہے۔ اب جب بلوچستان کے اندر ان کو گورنمنٹ دی گئی تو زرداری نے اس بات کو میک شور کیا، اس نے گارنٹی دی کہ بلوچستان کے آئندہ میں جب بھی کبھی حالات خراب ہوں گے، بلوچستان کے اندر صورتحال خراب ہوگی، بلوچستان کے اندر حالات بگڑیں گے، بلوچستان کے اندر آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہاں پر پولیٹیکلی معاملات کو مینج کرنے کے لیے مجھے وہاں پر بٹھا دیں، مجھے گورنمنٹ دے دیں۔ لیکن یہ زرداری کی جانب سے بڑی بڑی بڑکیں ماری جاتی ہے، اتنی بڑی بڑکیں، یہ بالکل آپ سمجھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، بے نظیر کی طرح، اور آگے یہ آصف زرداری اور آگے یہ بلاول، اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، بلاول اور بہت سارے لوگوں کی جانب سے۔ لیکن پہلے بلاول کی بات کو سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک یہ بلاول جو چوتھی نسل پیدا ہو چکی ہے، یہ کس طرح سے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، اور بے وقوف بنانے کے نام کے اوپر یہ کس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں۔ بلاول نے یہ کام کیا، بلاول نے یہ بات کی کہ ہم تو 300 یونٹ 500 یونٹ لوگوں کو فری دیں گے۔ اس نام کے اوپر اس نے ووٹ حاصل کیے، اس نام کے اوپر اس نے لوگوں سے ووٹ لیے، اور آج دیکھ لیں، آج ان کی جانب سے 1 یونٹ کیا 1 روپیہ بھی یہ پبلک کو دینے کے روادار نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کے اوپر جو انہوں نے ایک فراڈ مچایا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر، اتنا بڑا فراڈ ہے، یہ اتنا بڑا فراڈ کہ دنیا کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے پروگرام کے طور پر جانا جاتا ہے، اصل میں یہ ایک بہت بڑے فراڈ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو زرداری کی جانب سے وہاں پر ایک کمٹمنٹ دی گئی، جھوٹا وعدہ کیا گیا، جھوٹ بولا گیا، وہاں پر کہا گیا کہ بلوچستان کے اندر یہ سارے معاملات کو میں مینج کروں گا، پبلک کو، وہاں کے لیڈران کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے جتنے بھی علیحدگی پسند اور باقی تنظیمیں وغیرہ ہیں، ان کو میں ہینڈل کروں گا، مینج کروں گا۔ لیکن بجائے زرداری نے پچھلے 4 سالوں کے اندر لوٹ مار کرنے کے علاوہ، فراڈ کرنے کے علاوہ، اور وہاں پر اللہ تللے کرنے کے علاوہ، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر تباہی بربادی پھیرنے کے علاوہ اس بندے نے کوئی کام نہیں کیا۔
تو اب زرداری سے بھی پوچھا گیا. دیکھیں شہباز شریف کے متعلق تو اب بالکل واضح ہو چکا ہے. شہباز شریف کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے بطور وزیر اعظم ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا, ایک بھی ایسا ڈھنگ کا کام نہیں کیا جو کہ قابل تعریف ہو. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی, آپ اپنے آپ سے خود سوال کر لیں اپنے آپ سے. یہ پیٹرول کی قیمتوں سے لے کر تمام کی تمام چیزیں, آٹا, چینی, گھی, پیٹرول, بل, بجلی کے, پانی کے, گیس کے, باقی چیزوں کے تمام کے تمام آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو یہ حکومت کی جو 2 نمبری نالائکی نااہلی سامنے آتی ہے. یہی حالات اس وقت بلوچستان کے ہیں. بلوچستان میں آصف زرداری کی جانب سے گارنٹی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں, آئندہ اگر وہاں پر کسی قسم کا وہاں پر اگر معاملہ سامنے آتا ہے, وہاں پر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, وہاں پر اگر کوئی ایسا دہشت گردی کا کارروائی ہوتی ہے, تو اس کو بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کرے, مینج کرے, اس کو جا کے ہم خود دیکھیں گے اور پولیٹیکلی اس کا حل نکالیں گے. آج زرداری سے جب پوچھا گیا, آج جب وہاں پر ماؤں کے بیٹے نے شہادتیں دے دی, وہاں پر جس طریقے سے لوگوں نے قربانی پیش کی, فوجی جوانوں نے, پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں نے, اس کے بعد زرداری سے پوچھا گیا, شہباز شریف سے پوچھا گیا. شہباز شریف کو تو تمام کی تمام رپورٹس اس کے سامنے رکھتی کہ یہ آپ کی نالائکی کا ثبوت آپ کے سامنے, ایویڈنس. زرداری سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے گارنٹی دی تھی کہ آپ بلوچستان کے حالات, آزاد کشمیر اور باقی علاقوں کے, آپ اس کو خود دیکھیں گے, تو بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ زرداری کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو یہ اس کے بعد ویسے ہی آپ کو بتائے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو ایوان صدر ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ آ جائے, اسٹیبلشمنٹ اپنا وہاں پر قبضہ جما لے اور اسٹیبلشمنٹ آ کے وہاں پر بیٹھ جائے, صدارت کے عہدے پر براجمان ہو جائے. آلریڈی وہاں پر ایک آپریشن تیار کیا جا چکا ہے, منصوبہ بنایا جا چکا ہے کہ زرداری کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے. تو ایسے میں اگر اس موقع پر, اس سٹیج کے اوپر آصف زرداری کے خلاف ویسے بھی محاذ کھلا ہوا ہے, اور یہ ایک اور بہت بڑی نالائکی نااہلی ان کے گلے پڑ چکی ہے, ان کے کھاتے میں پڑ چکی ہے. اس نالائکی اور نااہلی کے بعد اب تو کنفرم ہو گیا کہ زرداری کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, پریشر ڈالا جائے اور انہیں گھر بھیجنے کے اقدامات کیے جائیں. انہیں گھسیٹ کے زبردستی, زور زبردستی کے ساتھ انہیں نکال کے وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے, یا تو یہ خود جیسے ہی ان کے خلاف ایکشن ہوگا یہ خود بھاگ جائیں گے, یا آپ لکھ کے رکھ لیں, نوٹ کر لیں, یا تو یہ خود بھاگ جائیں گے یا پھر ان کو زبردستی اٹھا کے پاکستان سے باہر منتقل کیا جائے. یہ اب ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پورا پلان موجود ہے, اور اس کا گو ہیڈ بھی ٹاپ ملٹری کمان نے جنرل عاصم کو دے دیا.